ہم نے جانا تقوی کیا ہے، پھر اس کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جیسے زبان کا تقوی، دل کا تقوی، آنکھ کا تقوی، پیٹ کا تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے ہاتھوں کا تقوی۔ ہاتھوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے مستعد رہیں، اور یعنی حتی الامکان کوشش کریں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں کسی حرام کی گئی چیز کی طرف نہ لپکیں اور ناجائز کو نہ چھوئیں۔ یہ تو سادے لفظوں میں کہہ دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک یہ بھی معنی کہ لیا جاتا ہے کہ بندگی کے سارے تقاضے پورے کرنے میں ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، یعنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہ آئے جس میں ہم اپنے فرائض سے دستکش ہوں۔ تو یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ انسان کا پورا جسم، اس کی سب توانائیاں، جتنی ہماری اللہ نے قوتیں دی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے ریڈی رہیں۔ پھر زندگی کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ رب کریم نے ہمیں اپنی رضا سے کچھ حصہ عطا فرما دیا، اور تقوی کی اس نوعیت کی توفیق دی۔ وہ توفیق نہ دیتا تو ہم کیا اس قابل ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس نے توفیق دی ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نیک لوگ، صالحین، متقین، اگر ان کی زندگی کے اندر سے ایک لمحہ، ہماری تو پوری زندگی جا رہی ہے نا غفلت میں، ان کی زندگی میں سے ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرتا تو وہ اس کو اللہ کی حکم عدولی یا بغاوت تصور کرتے تھے۔ بعض جگہوں بھی تو یہ لکھا وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، ہاتھوں پاؤں سے کام بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چراغ ذکر سے وہ روشن رکھتے تھے، اور پھر ظاہر سے زیادہ وہ اپنے باطن اور جو بشری نقائص ہوتے تھے نا ان پر ان کی توجہ ہوتی تھی، اور ایک لمحہ جو گزرتا تھا اب ان کی کیا کوشش ہوتی کہ آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہو۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ ہر وقت قربت اور رضا کے مقامات میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں قدم قدم پر نئے عزم کے ساتھ عبادتیں اور ریاضتیں کرتے تھے۔ انہیں اپنے اللہ کی، رسول اللہ کی رضا کی فکر ہر وقت دامنگیر ہوتی تھی۔ اس کے اپوزٹ اگر انسان نگاہیں اپنی عبادات اور حسنات پر مرکوز رکھے تو یاد رکھیں پھر اگلے مقامات کی معرفت اس پر نہ صرف منکشف نہیں ہوتی بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بڑا کر لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ غفلت اور سستی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو خود پسندی جیسے مہلک امراض میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، میں نے بڑا نیک کام کر لی ہے نا ایسی بات۔ تو جب نگاہ غفلت پر رہے تو اطاعت کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے، اور نگاہ اطاعت پر رہے تو غفلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بندگی میں کمال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی غفلت شعاریوں پر ہی نگاہیں مرکوز رکھے۔ سادے لفظوں میں کہہ دوں تو جو متقی لوگ ہوتے تھے ہر آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بناتے، جیسے صحابہ کرام سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ آج دن ایسا کیا، اس میں کتنی اور نیکیاں ہو سکتی تھی جو ہم نے نہیں کی، تو پھر وہ آنے والے دن میں اس سے یعنی گزرے ہوئے دن سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا ہمارے لمحات بھی ایسے گزر رہے ہیں؟ حضرت شیخ ابو علی جو خود آپ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام میں سے ہو گزرے ہیں، تو کسی بزرگ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب وصال کا ٹائم تھا تو شیخ ابو علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا لوگ ان کے ارد گرد تھے، وہ بھی رو رہے تھے، لیکن بزرگ جو قریب الموت تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آج تک بھی میں نے کسی متقین کو جو روٹین تھی اس سے ہٹ کے دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اللہ کے محبوب بندوں کو تو یہ ہوتی ہے نا کہ موت کے وقت خوشی اور مسرت ہوتی تھی، وہ موت کو وصال یار کا ذریعہ سمجھتے تھے، بخوشی قبول کرتے تھے اور چہرے سے اس کا استقبال کرتے تھے، لیکن آج یہاں رونا ہے۔ تو فرماتے میں نے ان سے اس وقت وہ رونے کی سبب پوچھ لیا کہ حضرت یہ تو مومن کی دنیا میں پھندے سے رہائی کا وقت ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا
کہ حقیقت اگرچہ اسی طرح ہے مگر میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو شیخ ابو علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ آپ نے تو پوری زندگی بڑے ایکٹیو ہو کے ساری نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ پوری رات آپ اللہ کی عبادت کے لیے جاگا کرتے تھے، پھر کون سی نماز قضا ہوئی ہے؟ کتنے رو رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اس میں شک نہیں کہ میں فرائض کے علاوہ بھی نفلی عبادات کرتا رہا ہوں، مگر آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان میں ہر سجدہ غفلت میں ادا ہوتا رہا، یعنی پوری زندگی غفلت کی عبادت کرتا رہا ہوں، اس لیے ان غفلت میں ادا کی گئی نمازوں کو آج میں قضا دیکھ رہا ہوں، اور میں خوف سے رو رہا ہوں کہ اگر اس طرح موت آ جاتی ہے کہ میں پھر اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا، کیا اعمال لے کے جاؤں گا۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی جو واقعی ایکٹیو ہو کے اللہ کی یاد میں رہتے تھے اور 30 40 رات تک مسلسل جاگ کر عبادات کرتے تھے۔ تو یہ ان کے یعنی محبت کہہ سکتے ہو، اللہ سے محبت تھی، خوف اتنا تھا، یہ تقوی کی انتہا تھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ لوگ رو رہے تھے۔ ذرا اپنا نام محاسبہ کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس طرح، ہم لوگوں کو تو پتہ ہے تو ہماری نمازیں پوری نہیں، باہر ہوتے ہیں تو اللہ یاد نہیں ہوتا، لیکن نماز پہ تو ہمیں ساری دنیا یاد ہوتی ہے، اور پھر کس طرح مسرور ہو کے ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سارا کام کمال سے کیا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہونے والا تھا تو 70 اولیاء کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آج اللہ کے دوست ذوالنون مصری کا وصال ہو رہا ہے، ہم اس کی روح کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تو محبوب کی زبانی جیسے ہی سنا نا اولیاء اعظام نے تو وہ دوڑے، لیکن اس ٹائم تک حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہو چکا تھا، اور ماتھے پہ ان لوگوں نے پڑھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے عشق میں شہید ہو گیا ہے۔ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھایا گیا، انسان تو انسان، پرندے بھی آسمانوں سے پر ملا کے آئے اور پھیل گئے۔ جب بادل کا اس طرح سائبان بھی دیکھا، اہل مصر کو پتا چلا کہ ان کی یہ قدر و منزلت، پھر وہ پچھتائے، پھر انہوں نے بدگمانیاں جو کی تھیں، پھر انہوں نے توبہ کی۔ پھر اب آپ کی جو پاکیزہ جو کلمات تھے، وہ ایک اور آپ کو بھی قول سنا دوں، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو عارف ہوتے ہیں نا، ہر وقت خشیت اور خوف الہی میں پہلی حالت سے ترساں اور لرزاں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر ساتھ تقرب اور وصال الہی میں پہلی حالت سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو مقربین بارگاہی تھے نا، بارگاہ الہی کے جو مقربین تھے، وہ اتنے محتاط تھے کہ اگر ایک لمحہ بھی غفلت میں برتتا تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ 100 سالہ مسافت کے برابر پیچھے رہ جانے کے مترادف ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک شعر کسی نے لکھا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں کہ میں محبوب کے پیچھے جنگلوں صحراؤں میں دوڑ رہا تھا، میرا محبوب اونٹ کے کجاوے میں سوار تھا، بڑی مشکل اور جدوجہد کے بعد مجھے محبوب کا کجاوا نظر آیا۔ اسی دوران جبکہ میں لذت و دید میں دوڑ رہا تھا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، میں کانٹا نکالنے کے لیے ایک لمحے کے لیے نیچے ہوا اور میری نظر محبوب کے کجاوے سے ہٹی۔ کانٹا نکال کر جو دیکھتا ہوں تو وہ کجاوا جو کتنی طویل جدوجہد کے بعد آنکھوں کے سامنے آ سکا تھا، اب دور نکل چکا ہے، اور ایک لمحے کے لیے جو میں اپنے محبوب سے اپنی جان کی تکلیف رفع کرنے کے لیے التفات ہوا، متوجہ ہوا، تو سزا یہ ملی کہ اب 100 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی مجھے محبوب نظر نہیں آیا، یعنی محبوب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ مثال سے سمجھایا جیسے وہ سواری پہ، اب وہ سواری پہ جا رہا ہے محبوب، اب یہ دوڑنے والا ہے، اب کانٹا چبھتا ہے
تو وہ محبوب جو سواری پہ تھا وہ تو دور چلا گیا نا. تو یہی حالت متقین لوگوں کی تھی. وہ ایک لمحے کی غفلت کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے سالوں کی غفلت ہو گئی. تو یاد رکھیں ہاتھوں کا تقوی یہ ہے کہ انسان بندگی اور اطاعت شعاری میں اس قدر مستعد ہو جائے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی یاد الہی کے بغیر نہ گزرے. انسان کھائے، کھانا تو ہے ہم نے، پیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تجارت کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، دوسرے سے ملتے جلتے، دنیا میں رہ کے جتنے بھی کام ہے کریں آسان طریقے سے، سنت طریقے سے. اللہ کو نہ بھولے، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ بھولے، تو پھر کبھی غفلت طاری نہیں ہوئے گی. کیونکہ ہر وقت تو من میں کیا ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے. یعنی نظر کس پہ ہو؟ اللہ پہ. ہماری حالت کیا ہے کہ ہماری ساری زندگی یوں سمجھے کہ زندگیوں میں غفلت کے ڈیرے ہیں، اور ہم جو تھوڑی سی 5 ٹائم کے بعد پڑھتے ہیں وہ بعض پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے نماز، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کریں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں. آپ سوچیں کیا اہل ایمان کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں امام غزالی نے منہاج العابدین کے حوالے سے مکاشفۃ القلوب ایک کتاب ہے ان کی، بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں رسول اللہ کی محبت میں داخل ہو کر اسلام لایا ہوں، اس دن سے ایک مرتبہ بھی نہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا میں نے، نہ سیر ہو کر پانی پیے، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں. کھاتا اگر کھایا تو بھوک رکھ لی، یعنی کچھ کھایا جیسے سنت طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے کھایا. تو کیا آپ ایسے بھی کرتے؟ آپ ذرا مجھے بتائیے. اپنے اپنے شوق کی بات ہے نا. وہ لوگ عبادات میں لذت محسوس کرتے تھے جیسے ہم کھانے پینے میں دسترخوان پر محسوس کرتے ہیں نا. تو اللہ پاک اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ لذت یاد رکھیے روحانی جو خوراک ہے اس میں رکھی ہے. اور ان لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ محبوب اور وجہ سکون کیا تھی؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد میں دنیا کے سارے مزے وہ بھول چکے تھے، کیونکہ وہ بڑی چیز دیکھ چکے تھے نا. جیسے میں اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ ہمارے دبئی کے روڈ بہت پیارے ہیں، تو مجھے کہنے لگی اصل میں یہ بڑے ایسے 12 سال پہلے کی بات، اس وقت میں نے زیادہ باہر کے سفر نہیں کیے تھے. تو کہنے لگے میری بہن خالی تو نے یہی دیکھی ہے نا، ورنہ اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور اچھے روڈ بنے، اگر وہ دیکھتی تو آپ کو یہ چیز تھوڑی لگتی. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جن کو چسکا پڑ جاتا ہے نا اللہ کی یاد کا، تو پھر ان کو یہ چھوٹی چیزیں مزے نہیں دیتی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، جس طرح معراج پر رسول اللہ کو دیدار الہی کے جام نصیب ہوئے، اسی طرح کوئی مومن متقی بھی اگر وہی کیف و سرور حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز میں انہماک پیدا کرے، تو پھر لذت نصیب ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نماز کا وقت قریب آتا تو محبوب کریم بے قرار ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ سیدنا حضرت بلال کو کہ بلال نماز کے لیے اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمیں بھی کیا چاہیے کہ جیسے پاکیزہ لوگ اپنی عبادات میں اس طرح دوڑتے بھی تھے جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے دوڑتے، بڑے بڑے ہوٹلز کے لیے دوڑتے ہیں، ایسے وہ لوگ دوڑا کرتے تھے. کس کے لیے؟ عبادات کے لیے. مساجد میں کے اندر عبادات کے اندر لذتیں وہ پاتے تھے. آپ ذرا ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں جن کو کسی بندے سے عشق ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا عشق ہے، اس کے لیے ساری قربانیاں دے دیں تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا ایسی بات. لیکن اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جو عشق کر رہا ہوتا ہے وہ ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے، بس وہ سائڈیں پڑھتا رہتا ہے نا ایسی بات. تو جو صالحین تھے وہ اللہ کے عشق، اللہ کی محبت میں جاگتے رہتے تھے، راتوں کو وہ جاگتے تھے. جیسے ایک شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو ہم لوگ تو صبح سو رہے ہوتے ہیں نا ایسی بات. ایک حدیث طیبہ بھی سنا دوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ بیت جاتا ہے نا تو رب العالمین اپنے شان بخشش رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے
اور لوگوں کو آواز دے کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے جس سے عطا کیا جائے، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار کو سنا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ پاک یہ آوازیں دیتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو میری بہنوں، اللہ ہر رات پچھلے پہر، جو رات کا پچھلا پہر ہے، آوازیں دیتا ہے، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ پھر غفلت کی نیند سونے والے آوازیں تو نہیں نہ سن سکتے۔ وہ ہمیں غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے ہر رات کتنا اہتمام کرتا ہے۔ وہ خالق، وہ مالک اپنے بندوں کو مغفرت اور بخشش کو دیکھیے اس کے لیے آوازیں دے رہا ہے، اور ہم بندے ہیں کہ اس کی آواز پر متوجہ ہی نہیں ہوتے، آرام کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ غفلتیں ہمیں تھپکتوا دے کے تھپکی جیسے ہوتے ہیں نا، دے کے رحمت سے دور رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے بے خبر نہیں رہتا، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کی بارشیں کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی خوش نصیب لبیک کہہ دے تو وہ خوش نصیب ہے نا، لبیک کہہ دے تو فائدہ کس کا ہے؟ بندے کا اپنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، تشریف لے گئے، اور مسجد سے کچھ لوگ نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور کچھ بددستور مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرنے لگے اور دوسری نماز کے انتظار میں مصروف رہے، ذکر کرتے رہے۔ رسول اللہ اچانک گھر سے باہر تشریف لائے، جلدی سے آپ کا سانس مبارک اس طرح تیز تھا جس طرح کوئی دوڑ کر آتا ہے۔ آپ نے آتے ہی ان صحابہ سے مخاطب کیا اور جو بیٹھے ہوئے تھے، تو محبوب نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، دیکھو یہ تمہارا رب ہے، اس نے ابھی ابھی تم پر آسمان کے دروازوں میں سے رحمت کا ایک خاص دروازہ کھول دیا ہے، اور دو یعنی وہاں جو فرشتے تھے ان کے سامنے بطور فخر ذکر فرمایا کہ فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کس طرح میری بندگی کرتے ہیں، ایک نماز ادا کر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک خود دروازہ کھول کر فرشتوں کو مخاطب فرماتا ہے اور اصحاب پر فخر کر رہا ہے، اور ان اصحاب پر فخر کرتے انہیں یہ منظر دکھا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو نا میرے بندے۔ تو آپ بھی اگر کریں گے تو اللہ اسی طرح دکھائے گا۔ یہ غفلتیں ہماری طرف سے ہیں، ہم اگر ان غفلتوں کا پردہ چاک کر دیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کے کرم نوازیوں کا کہ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ دیکھیں یاد رکھیں، آج ہم صحیح علم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کریں گے اور پھر کوشاں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی اس طرح شان ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا فرمان ہے، اللہ کا اپنا فرمان ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جیسا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے ایسا ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر آپ تنہائی میں یاد کریں گے تو رب ایسے کرے گا، آپ محفل میں کریں گے تو اللہ بہتر محفل میں کرے گا۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔